بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ شاید حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی مہنگی قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فعل محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں ہے، اور نہ ان پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کا کوئی احسان ہے۔ یاد رہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بہت سے لوگوں کا ان کے اسلام کی وجہ سے خرید کر آزاد کیا، جیسے حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ام امیس اور حضرت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو قرآن پاک کی اس آیت جو کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ والا سوف یرضا، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا، یعنی کہ بے شک قریب ہے کہ وہ اس نعمت و کرم سے خوش ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں عطا فرمائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بلال، کنیت ابو عبداللہ، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حبشی نژاد غلام تھے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم مؤذنین کے سرخیل، قدیم الاسلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گہرے دوست اور اصحاب صفہ میں سے تھے۔ آپ ظاہری شکل کے لحاظ سے ایک سیاہ فام حبشی تھے۔ آئینہ دل شفاف تھا۔ اس کو نور ایمان نے اس وقت منور کیا جبکہ معدود چند بزرگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پر لبیک کہا تھا۔ اسلام کی لانے کی پاداش میں آپ کو تپتی ہوئی ریت، جلتے ہوئے سنگ ریزوں اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تاکہ وہ اپنی رائے بدلیں، لیکن ان تمام روح فرسا آزمائشوں کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے توحید و آزادی رائے کی مضبوط رسی کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ایک روز حضرت بلال حسب معمول مشق ستم بنائے جا رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف سے گزرے اور یہ عبرت ناک منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے ایک گراں قدر رقم معاوضے میں دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا ابو بکر تم مجھے اس میں شریک کر لو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آزاد کرا چکا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی بلال کو آزاد کرایا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا کہ اے بلال، کس عمل کی وجہ سے تم گزشتہ رات جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے؟ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں اسی وقت وضو کر لیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے حضرت بلال عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلے دفعہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے دیکھا؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔
ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں۔ تو لہذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کا کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے سین میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پر نور چہرے والا اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی رہوں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کے بلال نے حضور کو کافی سخت جملے نعوذ باللہ کہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ بلال اس ٹائم دین اسلام میں داخل نہیں تھا، حالانکہ بلال تو وہ پیار کرنے والے ہیں کہ جس کے پیار کی کوئی دنیا میں مثال ہی نہیں ملتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں پر مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی نا کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی چلی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ کیوں پیسی؟ کیونکہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بلال پسند بہت آ گئے تھے۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے۔ سبحان جاؤں میں بلال کی عظمت پہ جس کے لیے میرے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چکی پیستے ہیں۔ ایسا 3 دن مسلسل ہوتا رہا جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے، اس نے حضور کے وصال کے بعد اذان دینا ہی بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کے یاد میں ہچکی بند جاتی اور زارو قطار رونے لگتے۔ احسار اور اخوت کا یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے فرمایا اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا ہے، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں نے عالم وارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔
کبھی مسجد میں تلاش کرتے ہیں اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جب اذان پڑھتا ہوں تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ قربان جاؤں میں اس پیار پہ۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی جائے۔ جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال کا انکار کا بہانہ نہ رہا، لہذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بعد کی کیفیات کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رکت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ وہی زمانہ یاد آ گیا جب بلال پہلے اذان پڑھتے تھے، اور ایسے ہی لگا کہ جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور حیات ہیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترانہ عشق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ حضرت بلال سفر و حضر میں ہر موقع پر رسول اللہ کے مؤذن خاص، آپ کے اہل و عیال کے نان و نفقہ کے نگران اور آپ کے خزانچی تھے۔ عیدین و استسقاء کی نمازوں میں بلال آپ کے آگے لاٹھی لے کر چلتے، راستے میں کوئی پتھر ہوتا تو اس کو لاٹھی سے ہٹا دیتے، سامنے سے آنے والوں پر نظر رکھتے تاکہ کہیں سامنے سے کوئی دشمن نہ آ جائے اور آپ کو کوئی تکلیف پہنچے۔ حضرت بلال غزوات بدر، احد، خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ کے ساتھ حاضر رہے۔ فتح مکہ پر آپ نے حضرت بلال کو کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا تاکہ سابقہ ظالمانہ طبقاتی نظام کی شکست اور کمزور پسے ہوئے طبقوں کی عزت اور قانون الہی کی بلندی کا اظہار ہو۔ گویا حضرت بلال مظلوم عوام کی ترقی اور عزت کا استعارہ بن گئے۔ حضور اقدس کی وفات کے بعد حضرت بلال جہاد کے لیے شام کے محاذ پر گئے اور پھر وہیں قیام پذیر ہو گئے۔ آپ دمشق میں 60 سال سے زائد عمر میں سن 20 ہجری میں عہد فاروقی میں فوت ہوئے۔ تو دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہ ایک ہی آخری بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں
کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو کال، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگی کرائے تو مطالعہ کے بعد مزید تھوڑی سے زحمت فرما کر لائک اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک ہی لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔